علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج 13 رجب المرجب ہے اور آج ہی کا دن تھا 13 رجب اور دن بھی جمعے کا۔ یہ شب جمعہ ہے، 13 رجب آ چکی ہے، صبح 13 رجب ہے، دن بھی جمعے کا 13 رجب۔ اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو جلوہ گر کہاں ہوئے؟ بیت اللہ میں، خانہ کعبے کے اندر۔ دیکھیں یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے اور شہادت مسجد کے اندر ہوئی ہے۔ کسیرا میسر نشدیں سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب یہ دیکھتی ہیں کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، تو اللہ کے محبوب حضور والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہو کے حضور سے عرض کرتی ہیں کہ دیکھیں اس بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن جو دنیا میں تشریف لانے والی ہستی ہیں وہ آنکھ اس لیے نہیں کھول رہے، انہیں بھی پتا تھا کہ میری آنکھ کھلتے ہی پہلی نگاہ میری کن کے چہرے پہ پڑے گی۔ جب حضور نے اپنی باہوں میں اٹھایا، مولا کائنات نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ تشریف آوری بیت اللہ میں ہو رہی ہے تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے چہرے پہ پڑ رہی ہے، اور پہلی غذا بھی حضور کا لعاب دہن۔ حضور نے اپنی زبان مبارک مولا کائنات میں منہ میں دے کے اپنا لعاب دہن کی گٹی دی۔ کس شان سے آئے ہیں؟ بیت اللہ میں آ رہے ہیں، پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہے، اور پہلی غذا بھی اللہ کے محبوب کا لعاب دہن ہے۔ نام بھی حضور رکھ رہے ہیں۔ جوش ملیح آبادی اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے تیری شان قلعے خیبر سے آشکار، اے مولا کائنات ہے تیری شان قلعے خیبر سے آشکار، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر سے آشکار، خون گلوے مرحب و انتر سے آشکار، گردوں پہ جبرائیل کے شاہ پر سے آشکار، اور شہرا وہاں بھی تیغ کا تیری یہاں بھی ہے، رتب اللسان زمین نہیں آسماں بھی ہے، رتب اللسان زمین نہیں آسماں بھی ہے۔ نام حضور نے آپ کا علی رکھا
کنیت آپ کی ابو الحسن اور بو تراب، اور بو تراب کنیت پہ آپ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو تراب، اور آپ کے القاب جو ہیں وہ ہیں اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، حیدر کرار، امام المتقین، یہ مولا کائنات کی القاب ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور چھوٹی سی عمر سے لے کے آخری سانس تک اپنی زندگی وقف کر دی حضور کے لیے اور دین اسلام کے لیے۔ جب بھی اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا، مولا کائنات نے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ ہجرت کی شب ہے، حضور کو حکم مل چکا ہے ہجرت کا، حضور کے در دولت کے گرد کفار کا، دشمنوں کا حصار ہے، زہر میں بجھی تلواریں ننگی ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس وقت حضور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، علی مجھے تو ہجرت کا حکم مل چکا ہے، لیکن آج کی شب میرے بستر پہ تو نے سونا ہے۔ کون ہے جو ایسے پرخطر حالات میں اپنی جان کی قربانی تک پیش کر دے؟ تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں جو صبح ان کو لوٹا دینا۔ کسی موقع پہ مولا کائنات نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا حضور پرسکون اور گہری نیند کب سوئے؟ فرمایا جس شب حضور ہجرت کر کے گئے تھے۔ سننے والا بھی حیران ہے کہ دشمنوں کا پہرا ہے، ننگی تلواریں سر پہ ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میٹھی نیند اس شب آئی۔ کہا اس لیے آئی کہ گارنٹی حضور دے گئے تھے، ہر شب کوئی گارنٹی نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی، صبح زندہ حالت میں کروں گا یا نہیں۔ حضور فرما گئے ہیں علی صبح یہ امانتیں لٹانی ہے، اس کا مطلب ہے علی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے گئے، مولا کائنات بھی بعد میں پہنچے ہیں۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے آپس میں بھائی بھائی بنا رہے ہیں حضور، سارے دو دو بھائی بن گئے۔ حضور نے جب مولا کائنات کے چہرے پہ دیکھا تو آپ کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں۔ کہا علی کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضور سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، میں اکیلا رہ گیا، کسی کو میرا بھائی بنایا ہی نہیں ہے۔ حضور نے مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور فرمایا علی کیوں روتا ہے؟ تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے۔